تمام محنتیں اسی قرآن کی تعلیمات ہے. جو اس بچے نے بیان کیا ماشاءاللہ سے اپنی شاعری کے اندر، یہ جتنا بھی ہم لوگ کا یہ مجمع جمع ہوا ہے، یہ تمام کا تمام اس قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا اور سارے عالم تک اس کو لے جانے کا یہ غم لے کر بیٹھے. تو میرے دوستوں، جتنا ادب سے بیٹھیں گے اور جتنا جڑ کے بیٹھیں گے اور سیکھنے کی نیت کہ یا اللہ یہ جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں سب میں اپنی زندگی میں دو کہ اللہ تیری رضا کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. سارے مطلب مقصود صرف ہمارا اللہ کی رضا ہے. تو جتنا دھیان سے توجہ سے دلوں کو خالی کرنا، دماغ کو خالی کرنا، مطلب تن من دھن سب کچھ اپنا یہاں پہ حاصل ہے. اس نشست کا آخری بیان ہے ہمارے حضرت کے بیٹے حضرت خالد مقبول نقشبندی حفظ اللہ تعالیٰ کے محمد ساجد مقبول نقشبندی صاحب، ان کا آخری بیان ہے اور قیمتی بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تمام ساتھی جتنا بھی ہو سکے اپنا پورا دھیان اس طرح. نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا جتنا شکر اور احسان ادا کیا جائے وہ کم ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن کسی بھی نعمت کا اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا. انسان اگر اپنے جسم پر غور کرے تو یہ اللہ پاک کی نعمتوں کا ایک نمونہ ہے، شاہکار نمونہ. جیسی نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان پہ نازل فرمائیں کسی اور مخلوق پہ نازل نہیں فرمائیں. ساری کے ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے تابع کر دیا. ساری مخلوق کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا اور اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمائیں کہ اگر انسان گننا چاہے تو ان کو گن نہیں سکتا. اتنی نعمتیں، لیکن کسی بھی نعمت کا اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہمیں دی اللہ نے اس کا احسان جتایا. لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنین پر احسان کیا کہ تم میں سے ایک رسول بھیجا. یہ وہ واحد نعمت ہے جس کا اللہ رب العزت نے احسان جتایا ہے، باقی کسی اور نعمت کا احسان نہیں جتایا. تو جس نعمت کا اللہ رب العزت نے احسان جتایا ہو وہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ معمولی نعمت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت جو ہے یہ بڑی افضل نعمت ہے. دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ان میں سب سے افضل نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت. اور یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا اور بغیر سوال کے پیدا فرمایا. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے آپ مسلمانوں میں پیدا فرمائیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائیں. اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا، ہمارے سوال کے بغیر اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا. پھر ہمارا تعلق اللہ والوں سے اللہ رب العزت نے جوڑ دیا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اپنے گھر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارا گھر ہے، میرا گھر ہے یا آپ کا گھر ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، ہر کسی کو اپنے گھر میں نہیں بلاتے.
تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس نعمت پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان پہ بے پناہ نعمتیں بنائی. جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، باقی جتنی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی، یہ اللہ رب العزت نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، یعنی ارادہ فرمایا ہو جاؤ، ہو گئی. لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے کلمہ کن سے پیدا نہیں فرمایا. فرشتوں کو حکم دیا زمین سے مٹی لے کے آؤ، مٹی لائی گئی، پھر اس کا پتلا بنایا گیا، پھر اس پتلے میں روح پھونکی گئی. روایات میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا تو فرشتے پھر دیکھنے آتے تھے کہ جی ایک نئی مخلوق بن رہی ہے، اس کا یہ پتلا ہے. تو اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اللہ پاک یہ کیا چیز ہے؟ ہاتھ کی طرف اشارہ کیا. اللہ پاک نے فرمایا یہ ہاتھ ہے، اس سے انسان کیا کرے گا؟ اس سے انسان کام کرے گا. یہ پاؤں یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ پاؤں ہے، انسان چلا کرے گا. مختلف اعضاء کے بارے میں یہ زبان ہے، اس سے بولا کرے گا. پھر جب دل کی بات آئی تو فرشتوں نے پوچھا یہ اللہ پاک یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ انسان کا دل ہے، یہ میرا گھر ہے، میں یہاں رہا کروں گا. تو اللہ کا انسان کا جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے. حدیث مبارکہ میں ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کی بہت حرمت ہے، بیت اللہ کی بڑی حرمت ہے، لیکن مومن کی جان کی، مومن کی عزت کی اس سے زیادہ حرمت ہے، بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے مومن کی. تو انسان کا جو دل ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر سے اس کو تشبیہ دی، اپنی یاد کے لیے انسان کا دل بنایا. ہر اعضاء کا کوئی نہ کوئی کام ہے. اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ دل کا کیا کام ہے؟ دل کا یہ کام ہے کہ وہ پورے جسم سے، جو سائنس کی نظر میں ظاہری طور پر دل کا یہ کام ہے کہ وہ پورے جسم میں جو گندا خون ہوتا ہے وہ دل کے اندر آتا ہے، اور پھر دل کیا کرتا ہے؟ اس کو صاف کرتا ہے. صاف کرنے کے بعد پھر صاف خون کو پورے جسم کے اندر دوبارہ سرکولیٹ کرا دیتا ہے، گھما دیتا ہے پورے جسم کے اندر. یعنی دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے خون کو صاف کرنا. جب تک انسان کا دل چلتا رہتا ہے کہتے ہیں جی یہ زندہ ہے. دماغ بند ہو جائے، انسان کوما کے اندر چلا جائے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ زندہ ہے. اس کو مشینیں لگا دیتے ہیں، اس کو مصنوعی سانس دے دیتے ہیں، اس کو خوراک دے دیتے ہیں. جب تک انسان کا دل زندہ رہتا ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ زندہ ہے. اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو زندوں کے ساتھ سلوک ہوگا. تو یہ تو دل کا ظاہر میں کام ہے کہ وہ خون کو صاف کرتا ہے. اور نبی کریم سائنس نے تو آج اس کو دریافت کیا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. انسان کے جسم کے اندر خون کا ایک لوتڑا ہے، جو صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ. اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. یعنی اگر دل صحیح ہو گیا تو انسان کا پورا جسم صحیح ہو گیا، اور اگر دل خراب ہو گیا تو انسان کا پورا جسم خراب ہو گیا. جس نے اللہ اللہ کر کے اپنے دل کو روشن کر دیا، جس کا دل شیشے کی طرح آئینہ بن گیا، پھر اس میں سے جو خون جائے گا جسم کے اعضاء کے اندر، وہ کیسا خون جائے گا؟ وہ نورانی خون جائے گا. وہ خون جب ہاتھ کے اندر جائے گا تو پھر ہاتھ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. وہ خون جب پاؤں کے اندر جائے گا تو پاؤں غلط جگہ پہ نہیں چلیں گے. وہ خون جب دماغ کے اندر جائے گا تو پھر غلط خیالات نہیں آئیں گے. یعنی یہ سائنس کہتی ہے نا خون کا کام صاف کرنا ہے، وہ پورے جسم کے اندر پہنچاتا ہے. تو جب اللہ کے ذکر والا دل ہوگا تو وہ خون جو ہے جہاں جہاں جائے گا پھر وہ اعضاء نافرمانی والی حالت میں نہیں رہیں گے. بڑا مشکل ہے کہ میں ہاتھ کو برائی سے روکوں، یا پاؤں کو برائی سے روکوں، یا دماغ کو برائی سے روکوں. بڑا مشکل ہے. میں کس کس چیز پہ محنت کروں؟ انسان یہی سوچتا ہے نا میں کس کس پہ محنت کروں. آنکھوں پہ محنت کروں، ہاتھ پہ محنت کروں، پاؤں پہ محنت کروں. ایک کام سے رکتا ہوں تو دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے، دوسرے سے رکتا ہوں تو تیسرا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں دل پہ محنت کرو، دل پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل صاف ہو گیا پھر اعضاء پہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اس دل سے جہاں جہاں صاف خون جائے گا وہ اعضاء شریعت کے تابع ہو جائے گا. اسی لیے اللہ والے اس دل پہ محنت کرتے ہیں. اللہ والے اس دل پہ محنت کرتے ہیں. پہلا سبق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں یہ ہے، شیخ اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، اس کے دل پہ انگلی لایا کہتے ہیں اللہ اللہ، اس کے دل میں ایک بیج بو دیتے ہیں. بیج یہ اللہ کا ایک بیج، اللہ کے نام کا ایک بیج بو دیتے ہیں. پھر جو عقل مند ہوتا ہے نا، آپ نے کھیتی باڑی میں دیکھا ہوگا، جس نے باغ اگانا ہوتا ہے وہ بیج بونے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیتا ایسے ہی، پھر وہ محنت کرتا ہے اس بیج کے اوپر، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو کھاد دیتا ہے، اس پہ باڑ لگاتا ہے تاکہ وہ پھر بڑا ہو جائے. تو اسی طرح جو اللہ والوں کی خدمت میں جاتے رہتے ہیں، اس کی حفاظت رہتی ہے، اس پہ پانی آتا رہتا ہے، پھر وہ اللہ کے اسم کا پودا بڑا ہو جاتا ہے، پھر دل صاف ہو جاتا ہے، شیشہ بن جاتا ہے. شیشہ آپ ساتھی جانتے ہوں گے سارے کہ شیشہ کس سے بنتا ہے؟ ریت سے بنتا ہے نا. یعنی اگر کوئی ریت کو اٹھا کے دیکھے تو اس میں سے اس کو اپنا چہرہ نظر آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. کوئی ریت اٹھا کے دیکھ لے، اس میں اس کو اپنا چہرہ نظر نہیں آئے گا. اس ریت کو شیشہ بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ایسے ہی نا، کوئی کاریگر اس کو لیتا ہے، اس کو بھٹی میں ڈالتا ہے، پھر اس کو سانچے میں ڈالتا ہے، پھر اس کو رگڑائی کرتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آئینہ بنتا ہے. آئینہ، پھر انسان اس میں اپنا عکس دیکھتا ہے. ورنہ ریت تو بیکار ہے، ریت میں کوئی اپنا عکس نہیں دیکھ سکتا. جب اس پہ محنت ہوتی ہے، کسی کاریگر کی نظر پڑتی ہے، پھر وہ شیشہ بنتا ہے، پھر انسان اس میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے. یہ دل بھی ایسا ہی ہے، جب اس پہ اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے، وہ اس پہ محنت کرتے ہیں، پھر یہ شیشہ بن جاتا ہے. شیشہ، پھر اس میں انسان کو اپنے اعمال نظر آتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن کا دل مفتی ہے. مفتی، اس کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ مومن ہے، اس کا دل اس کو خود بتائے گا کہ اس کا دل اس کو خود بتائے گا کہ آپ کا یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے. کیوں کہ جب دل صاف ہو گیا، دل شیشہ بن گیا، پھر دل اس کو دکھاتا ہے کہ تمہارا یہ کام صحیح ہے، تمہارا یہ کام صحیح نہیں ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو غلطی سے بایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھ دیا. آواز آئی، ہمارے گھر میں بیل کی طرح داخل ہوتے ہو. کتنے لوگ ہیں ہم، نہ جانے مسجد میں آتے ہوئے جاتے ہوئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا کون سا پاؤں آگے جاتا ہے، کون سا پیچھے جاتا ہے. ہمیں ہمارا دل کیوں نہیں بتاتا؟ ہمیں آواز کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہمارا دل سیاہ ہے. سیاہ، یہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پہلے ایک دھبا لگتا ہے، پھر دھبے بڑھتے 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 دل بالکل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے. سیاہ، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا میں کون سا کام کر رہا ہوں. پھر جب وہ اس پہ محنت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر جب سیاہی دور ہوتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. اور یہ سیاہی دور ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے. شیخ سعدی نے فرمایا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، 100 سالہ عبادت بے ریا. ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ 1 صدی کی، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اس لیے کہ ریت خود سے شیشہ نہیں بنتی، اس کو کاریگر کے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے. دل خود سے صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی حکیم چاہیے، کوئی آگ والا چاہیے جو اس دل کے اندر عشق کی آگ کو ڈال سکے. اور جب پھر عشق کی آگ لگے گی، پھر بندے کو پتہ چلے گا جی میں کہاں کھڑا ہوں. ورنہ تو ہم کہتے ہیں جی میں بہت بڑا مولوی ہوں، میں عالم، میں مفتی، میں چودھری، میں وڈیرا، میں جی گریجویٹ ہوں، میں تو ماسٹرز ہوں، اور میں نے فلاں 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 چیزیں، فلاں فلاں میری ڈگریاں ہیں. پھر جب کسی اللہ والے کے سامنے اپنا حال رکھتا ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے. ہمارے حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، عالم، شیخ الحدیث تھے، پڑھایا کرتے تھے. حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دل پہ ضرب لگائی، اللہ، حضرت کی مجلس میں رو رہے تھے.
پوچھا مولانا کیا ہوا؟ عرض کی کہ حضرت عبدالغفور آج انسان بن گیا۔ حضرت نے فرمایا مولانا آپ تو احادیث پڑھایا کرتے تھے، آپ تو فقہ پڑھایا کرتے تھے۔ عرض کی کہ حضرت وہ کال کا علم تھا، یہ حال کا علم، وہ کال کا علم تھا، یہ حال کا علم ہے۔ یہ اللہ والوں کے پاس حال کا علم ملتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء رنگ فروش ہیں اور صوفی جو ہیں یہ رنگ ساز ہیں، رنگ ساز۔ ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی کے پاس رنگ نہیں ہے تو اس کو رنگ فروش کے پاس جانا پڑے گا، پہلے رنگ خریدے گا تو لگائے گا نا۔ اگر کسی شخص کو نماز ہی پڑھنی نہیں آتی، کیسے پڑھے گا جی نماز؟ جب تک نماز نہیں سیکھے گا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ شریعت کا علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے اس کا علم ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، اتنا فرض ہے جتنے کے مطابق وہ زندگی گزار سکے۔ یعنی ایسا نہ ہو وہ کوئی کام کرے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ جی یہ شریعت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہر فرد کو پتہ ہونا چاہیے، اتنا دین اس پہ فرض ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ میرا یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ کم از کم اتنا دین اس پہ فرض ہے۔ اور اللہ علماء اکرام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے آسان کر دیا۔ آج کے دور میں مشقت نہیں ہے، کسی زمانے میں ہوتی تھی۔ ایک ایک حدیث کے لیے میلوں میلوں سفر کرتے تھے، پھر کہیں جا کے وہ حدیث کی سند ان کو ملتی تھی۔ آج تو اتنا آسان ہو گیا، ہر جگہ مدارس ہیں، ہر جگہ علماء ہیں، ذرا سا بندہ وقت نکالے ان کی صحبت میں جائے، ان سے دین سیکھ لے، بڑا آسان ہو گیا۔ نہیں ہے کتابیں پڑھ لیں، ہر زبان کے اندر کتابیں میسر ہیں۔ تو کم از کم اتنا دین ضرور حاصل کرے کہ جس سے اس کی زندگی گزر جائے، اس کو حلال حرام کا پتہ چل جائے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد کسی اللہ والے کو تلاش کرے اور اپنا دل ان کے سامنے رکھ دے کہ حضرت مجھے پتہ چل گیا نماز پڑھنا فرض ہے لیکن مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ یہ عام شکایت ہے نا آج کے معاشرے کی۔ سب کو پتہ ہے نماز پڑھنا فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، برے کام نہیں کرنے چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بد نظری نہیں کرنی چاہیے، لیکن نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی۔ تو اس ہمت کے لیے ہمت والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ دل پہ اللہ کی ضرب لگائیں گے، جب دل پہ اللہ کی ضرب لگے گی دل صاف ہو جائے گا، اللہ کی نورانیت آئے گی دل کے اندر، پھر انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا، پھر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی عمل کرنا مشکل ہے۔ جب اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوگا بندہ، ان کی صحبت میں رہے گا تو عمل آسان ہو جائے گا۔ کیوں کہ دل کو صاف کرتے ہیں، دل کو، یہ دل کو، یہ سالک کو پکڑتے ہیں، پھر اس پہ محنت کرتے ہیں، پھر اس کو ہیرا بناتے ہیں، ہیرا۔ پھر ایسے ایسے ہیرے بنے۔ آج بر صغیر کے اندر جو ہم اور آپ مسلمان ہیں، یہ کن کی وجہ سے مسلمان ہیں؟ یہ صوفی کرام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایسی محنت کی اور کرائی اپنے متعلقین کو، پھر اجازت دی اور فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ جا کے دین کی خدمت کرو۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ایک ایک ہاتھ پہ لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ کیوں؟ حال بن گیا تھا، حال، کال نہیں رہا، وہ کال حال بن گیا۔ کسی کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑی، عمل دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک یہ ٹیٹو بنواتے ہیں، اردو میں نہ جانے اس کو کیا کہتے ہیں، جو کمر پہ یا ہاتھوں پہ تصاویر بنواتے ہیں، کداتے ہیں اس کو۔ فرماتے ہیں ایک شخص کسی کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا میری کمر پہ شیر بنا دو، شیر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، قمیض اوپر کی اور جو اس کا جو آلہ تھا، جو سوئی تھی، اس نے جیسے ہی کمر پہ ماری تو اب اس کو درد ہوا۔ کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کے پاؤں بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی پاؤں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، شیر نے کون سا کمر پہ چلنا ہے، تو پاؤں نہیں بناؤ، پاؤں رہنے دو۔ اس نے پھر سوئی ماری، اس کو پھر درد ہوئی، کہنے لگا اب کیا کرتے ہو؟
اس نے کہا جی منہ بنا رہا ہوں. اس نے کہا کون سا شیر نے کھانا ہے, منہ رہنے دو. پھر اس نے سوئی ماری, پھر درد ہوئی. کہنے لگا آپ کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں اس کے کان بناتا ہوں. وہ کہنے لگا شیر نے کون سا سننا ہے, رہنے دو. اس نے کہا بھائی وہ کون سا شیر ہے جس کے نہ پاؤں ہے, نہ کان ہے, نہ منہ ہے؟ تو ایسا تو کوئی شیر نہیں ہے. تو شیر بنانے کے لیے بھی ہمت چاہیے. تو اسی طرح جب اللہ کے دین پہ چلنا ہو, اللہ والوں کی صحبت میں بندہ بیٹھے اور پھر جو وہ ذکر و اذکار بتائیں پھر ان پہ عمل کرے. پھر جب ان پہ عمل کرے گا پھر اس کا نتیجہ دیکھے. اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, پھر اس کا نتیجہ دیکھے. مجھے ایک قصہ یاد آ گیا. اورنگزیب کے زمانے میں کوئی ہندو راجا تھا, وہ مر گیا. تو اس کے جو مصاحبین تھے انہوں نے اورنگزیب سے کہا اس کے بیٹے کو راجا بنا دو سلطنت کا. تو وہ کہنے لگا کہ اس کا بیٹا تو چھوٹا ہے, 11-12 سال کا. لوگوں نے کہا جی دانا بہت ہے, ذہین بہت ہے. تو اس سے کہنے لگے کہ ان کو بلا کے لے کے آؤ, اس کو لے کے آؤ میرے پاس. وہ لے آئے درباری جو تھے وہ لڑکے کو. تو بادشاہ اس وقت حمام کے اندر, تالاب کے اندر نہا رہا تھا لنگی باندھ کے. تو اس نے بچے کو یوں اٹھایا اور کہنے لگا چھوڑ دوں. یوں اٹھا کے کہنے لگا چھوڑ دوں. تو بچہ ہنسنے لگ گیا. بادشاہ نے کہا کہ یہ ہنسنے کا کون سا مقام ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ تو اتنے عروج پہ ہیں کہ اگر آپ کسی کی انگلی بھی پکڑ لیں تو وہ ڈوبتا نہیں ہے. مجھے تو آپ نے پورے کا پورا پکڑا ہوا ہے, میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا یہ بچہ ذہین ہے, اس کو بنا دو. تو اللہ والے جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو اس ہاتھ کی لاج بھی رکھتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے, آپ کہیں سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک نوجوان موسیقی کی محفل سجائے ہوئے ہے. آپ نے اس سے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس کو نصیحت کی. جب اس کو نصیحت کی تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے لکھ کر دیں کہ میں جنت میں جاؤں گا تو میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ مجھے لکھ کر دیں کہ میں جنت میں جاؤں گا تو میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. حضرت نے کہا ایک پیپر دو. کہ کبھی کبھی جلال کی کیفیت بھی ہوتی ہے نا, کبھی ہمیشہ جو ہے ادھار کے سودے نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں ہم حضرت کے پاس گئے, حضرت نے دعا کر دی, پتہ نہیں کب کام ہو. ہمیشہ ادھار کے سودے نہیں ہوتے, کبھی نقد کا سودا بھی ہو جاتا ہے, کبھی نقد کا سودا بھی ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کاغذ لے کے آؤ. کاغذ لایا گیا. حضرت نے اس پہ لکھ کر دیا میری طرف سے ضمانت ہے اگر تم اس فعل کو چھوڑ دو گے تم جنت میں جاؤ گے. اس نوجوان نے اس کاغذ کو لیا, اپنے سانس کو توڑا اور توبہ کی اللہ سے. اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی, توبہ کی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ رات کو وہ نوجوان فوت ہو گیا. اسی رات کو وہ نوجوان فوت ہو گیا. جب حضرت کو اطلاع دی, حضرت کو ایک دل میں ندامت ہوئی کہ میں کون ہوتا ہوں کسی کو جنت کی ضمانت دینے والا. میں بھلا کسی کو وہ جنت کی ضمانت کیسے دے سکتا ہوں؟ اسی پریشانی میں, اسی شش و پنج میں لیٹے آنکھ لگ گئی. دیکھا وہ نوجوان جنت کے اندر گھوم رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ رکا ہے اور اس نے رکا حضرت کو دیا. کہنے لگا کہ حضرت مجھے اب اس رکے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو جب حضرت کی آنکھ کھلی تو حضرت کے ہاتھ میں وہ رکا تھا جو انہوں نے اس نوجوان کو دیا. یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ معمولی نہیں ہے. جن لوگوں نے بیعت رضوان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا. انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا. حضرت حسن بصری کا ایک پڑوسی تھا, آتش پرست تھا, آتش پرست. جب اس کا آخری وقت آیا تو حضرت نے سوچا کہ جی میرا پڑوسی ہے, مجھ پہ حق ہے کہ میں اس کو اللہ کے دین کی دعوت دوں. حضرت اس کے گھر تشریف لے گئے. اس سے کہنے لگے کہ تم نے ساری عمر آگ کی پرستش کی, کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے کی کہ یہ آگ مجھے جلائے نہ, میں مر جاؤں تو آگ مجھے جلائے نہ. تو حضرت نے فرمایا ایسا کرو تم بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو اور میں بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہوں. اب جس کا ہاتھ آگ نہیں کھائے گی وہ حق پہ ہوگا.
اس نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں دونوں ہاتھ کر دیے. اللہ کی قدرت، ایک بھی ہاتھ نہیں جلا، نہ اس کا ہاتھ جلا نہ ان کا ہاتھ جلا. تو حضرت کے دل میں بڑا ملال آیا کہ میرا تو چلو نہیں جلا، اس کا بھی ہاتھ نہیں جلا. تو سوئے خواب میں دیکھا اس کا ہاتھ اس لیے نہیں جلا کہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اندر تھا. اس سے کہتے اپنا ہاتھ چھوڑ دے، پھر دیکھو اس کا ہاتھ جلتا کہ نہیں جلتا. یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. میرا ہاتھ میرے شیخ کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے شیخ کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے شیخ کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. یہ کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، یہ جڑی ہوئی کڑی ہے. اور اسی راستے سے فیضان اور محبت اور رحمت کے معاملے ہوتے ہیں. یہ صحبت معمولی نہیں ہے، یہ نسبت معمولی نہیں ہے. ایک جیسی عمارت ہے، ایک جیسی اینٹیں ہیں، ایک ہی بھٹے سے بنی ہیں. ایک مسجد میں لگ جائے، ایک بیت الخلاء میں لگ جائے، ایک پہ ہم ننگے پیر نہیں چل سکتے، چپل لے کے جاؤ، اور ایک پہ چپل لے کے نہیں چل سکتے، ننگے پیر جانا ہے. یہ نسبت کا فرق ہے، یہ نسبت کا فرق ہے. جس کی نسبت اللہ سے، اللہ والوں سے ہو گئی، اس کا مقام بلند ہو گیا. یہ نسبت معمولی چیز نہیں ہے. اور دوسری چیز صحبت ہے، صحبت. حضرت ابوبکر صدیق کو روایات میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق کی. عمر کتنی نیکیاں ہیں؟ بی بی عائشہ کے دل میں آئی کہ میرے باپ کا نام نہیں لیا. آپ نے فرمایا جتنی عمر کی نیکیاں ہیں ساری ابوبکر صدیق کی ایک نیکی اس کے برابر ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق میری ساری نیکیاں لے لیں اور مجھے صرف ایک نیکی دے دیں. میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور مجھے ایک نیکی دے دیں. کون سی نیکی؟ کون سی نیکی؟ وہ والی نیکی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، غار ثور میں جو دن اور راتیں گزاری، وہ والی نیکی. اب کسی حدیث کی کتاب کے اندر کسی راوی نے نہیں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان دنوں اور راتوں میں نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے. نہیں، کیا تھا؟ صحبت تھی، صحبت. وہ ساری زندگی کی حضرت عمر فاروق، نمازیں بھی کس کی؟ عمر فاروق کی. تلاوت بھی کس کی؟ عمر فاروق کی. اعمال بھی کس کے؟ عمر فاروق کے. جہاد بھی کس کا؟ عمر فاروق کا. فرمایا ساری زندگی کا لے لو، صرف وہ راتیں مجھے دے دو جن میں نہ نماز پڑھی گئی، نہ جہاد کیا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف یار کے سامنے اپنا رخ تھا بس. یہ صحبت کا فرق ہے. کہاں مقام پہنچا دیا کہ ساری زندگی کی عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی صرف صحبت کی وجہ سے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب یہ سنا کہ غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تو عشق کے اندر اپنا ایک دان نہیں چھوڑا، سارے دان توڑ دیے. یہ عشق تھا نا، سارے دان توڑ دیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا سارے دان توڑ دیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا کہ اویس کرنی کو دینا اور میری امت کی مغفرت کی دعا کرانا ان سے. کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے. حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ ذرا سورش کا تھا، بغاوت کا زمانہ تھا. کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے یا حضرت اویس کرنی کا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوے کے اندر، جہاد کے اندر گھوڑے پر سوار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں چلے اور اس جہاد کے اندر، اس غزوے کے اندر جو غبار اڑ کے گھوڑے کی ناک میں گیا وہ بھی اویس کرنی سے بہتر ہے.
کس چیز کا فرق ہے؟ صحبت کا فرق ہے، صحبت کا۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اللہ نے ان کو صحابہ بنا دیا۔ بعد والے لوگ جتنی مرضی عبادت کر لیں، جتنا مرضی اخلاص لے آئیں، جتنی پوری زندگی اللہ کو یاد کرتے گزار دیں، صحابہ کرام کے برابر تو دور کی بات، ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کس چیز کا فرق ہے؟ صحبت کا فرق ہے۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نفع اٹھایا، اللہ نے ان کو صحابہ بنا دیا۔ جنہوں نے صحابہ کی صحبت سے نفع اٹھایا وہ تابعین ہو گئے، جنہوں نے تابعین کی صحبت سے نفع اٹھایا وہ تبع تابعین ہو گئے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اللہ والوں کی صحبت سے نفع اٹھایا وہ ایسے ستارے بن گئے، چمکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے سب نے؟ سب کو پتہ ہے کہاں ان کا مزار ہے؟ ہمایوں کا مزار کسی کو پتہ ہے کہاں ہے؟ بادشاہ تھا نا بھائی، اپنے وقت کا بڑا بادشاہ تھا، مغل سلطنت تھی، بڑا بادشاہ تھا، کسی کو نہیں پتا اس کی قبر کہاں ہے۔ وہ بچوں کو بھی اگر پڑھائی جائے نصاب کے اندر تو وہ بھی امتحان تک یاد رکھتے ہیں بس، اس کے بعد ان کو بھی یاد نہیں ہوتا قبر کہاں ہے۔ اور سب کو پتا ہے بابا فرید کا مزار کہاں ہے، حالانکہ کسی نصاب میں نہ بھی پڑھا ہو۔ کیوں کہ جب انہوں نے اللہ کی نام پہ محنت کی، اللہ کا ذکر کیا، اپنے دل کو منور کر لیا، اللہ نے پھر ان کو ایسا روشن کر دیا ستاروں کی طرح، اللہ نے ان کو ستاروں کی طرح روشن کر دیا۔ جب تک زندہ رہے لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، لوگوں پہ محنت کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور جب اس دنیا سے چلے گئے جب بھی اللہ نے ان کے نام کی عزت رکھی۔ تو میرے دوستو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور پھر جو وہ طریقہ بتائیں ذکر کا اس طریقے پہ محنت کی جائے، دل چھوٹا نہ کیا جائے۔ بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں جی میں محنت کرتا ہوں، مجھے کوئی نفع ہی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ تو بھائی بیماری آہستہ آہستہ جاتی ہے، آپ کا مشاہدہ ہوگا، میرا تو مشاہدہ ہے، کسی کو تیز بخار ہو، ڈاکٹر کہتا ہے ایک دم بخار نہیں اتارنا، ایک دم بخار اتارو گا تو سر پہ چڑھ جائے گا۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ بیماری ختم ہوتی ہے، اگر ایک دم ختم ہو جائے تو مسئلہ ہوتا ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قصہ ہے، کچھ مہمان آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو رات زیادہ ہو گئی تھی، جب مہمان آئے تو کھانے کا پوچھا کھانا کھائیں گے؟ انہوں نے کہا حضرت کھائیں گے۔ اب باہر نکلے تھی کھانے کا کس کو کہوں؟ تو نان بھائی یہ کیفیت دیکھ رہا تھا، اس نے عرض کی کہ حضرت میں کھانا بنا دیتا ہوں۔ اس نے فٹافٹ روٹیاں لگائیں، کھانا بنایا، مہمانوں کو پیش کیا۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، اس سے کہنے لگے مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، نگد کا سودا ہے سر۔ اس نے عرض کی کہ حضرت اپنے جیسا بنا لیں۔ وہ بھی سمجھدار آدمی تھا، ہم جیسا ہوتا تو کہتا حضرت دعا کر دیں مال میں برکت ہو جائے، اولاد میں برکت ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، فلاں پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ ایسا اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا اپنے جیسا بنا لیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں کچھ اور مانگو۔ اس نے کہا نہیں، اگر آپ نے دینا ہے تو مجھے یہی لینا ہے بس۔ حضرت نے اپنے سامنے بٹھایا، اس کے دل پہ ضرب لگائی، لو، اس کا چہرہ بھی حضرت جیسا ہو گیا۔ کتب میں لکھا ہے اس کا چہرہ بھی حضرت جیسا ہو گیا، صرف یہ فرق تھا کہ حضرت حواس میں تھے اور وہ لڑکھڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ 3 دن زندہ رہا، فوت ہو گیا، 3 دن زندہ رہا، فوت ہو گیا۔ تو اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں، علاج جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج کرتے ہیں، اور علاج کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں۔ اس کے دل پہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، اس کو ذکر بتاتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں نا کہ سالک کی طبیعت سخت ہے، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں مصلی بچھا کے کہ اللہ پاک میں اس کو یہاں تک لے آیا، میں نے اس کو آپ کا نام سکھا دیا، اس کو دل میں اتارنا میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ اس پہ فضل فرمائیں، اس کے دل میں اللہ کا اسم جاری ہو جائے۔ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے نا، آپ کے گھر میں ایک چور آ گیا، اس نے دیکھا چوری کا کوئی سامان ہے، دیکھا نہیں ہے، جب جانے لگا تو بی بی صاحبہ نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا چوری کے لیے میں آیا تھا لیکن آپ کے گھر سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ اس نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر آؤ اور تمہیں کچھ نہ ملے۔
انہوں نے کہا وضو کرو، وضو کر کے مصلے پہ کھڑا کر دیا، وہ مصلے پہ کھڑا ہو گیا، اس کو کہا نماز پڑھو، خود پیچھے ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہو گئی کہ اے اللہ میں اس کو یہاں تک لا سکتی تھی، بس یہ میرے اختیار میں تھا، میں نے اس کو وضو کرایا، اس مصلے پہ کھڑا کر دیا، اللہ اکبر کرا دی، اس کے دل کو پھیرنا آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں، آپ اس کے دل کو پھیر دیں۔ روایات میں آتا ہے وقت کا ابدال بن کے نکلا وہ وہاں سے۔ یہ اللہ والے پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں کام پہ لگا کے خود مزے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہمیں اللہ 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 سکھاتے ہیں، پھر ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ پاک آپ اس پہ رحم فرمائیں۔ پھر ان دعاؤں کی برکت ہوتی ہے، اس صحبت کی برکت ہوتی ہے، پھر اللہ پاک اس دل کو منور فرماتے ہیں۔ پھر جب دل منور ہو جاتا ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس سے پہلے تو سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا توپ چیز ہوں، جب انسان کا دل منور ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیا اوقات ہے۔ پھر عاجزی آتی ہے انسان کے اندر، پھر اس کو نماز میں مزہ آتا ہے، پھر اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے، پھر وہ ایسی نماز پڑھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایسی عبادت ایسی کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک کیفیت تو ہو۔ پھر یہ کیفیت بنتی ہے جب دل صاف ہو جاتا ہے، کتابوں سے یہ کیفیت نہیں بنتی۔ ہمارے مرکزی خانقاہ ٹنڈو آدم میں مفتی لیاقت صاحب تشریف لایا کرتے تھے، مفتی غلام مصطفیٰ صاحب لیاقت پور سے تشریف لایا کرتے ہیں، حضرت فوت ہو گئے، میں اس وقت چھوٹا ہوتا تھا، کافی پرانی بات ہے۔ تو عموماً ہماری خانقاہ کی اس طرح ترتیب تھی کہ عشاء کے بعد بیانات نہیں ہوتے تھے، لیکن جب حضرت مفتی صاحب تشریف لایا کرتے تھے تو پھر عشاء کے بعد ان کا خاص بیان ہوتا تھا، اور حضرت کا انداز بھی بڑا مزاح والا ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت ایک اپنا واقعہ بیان فرما رہے تھے، فرمانے لگے کہ میں حضرت درخواستی کا شاگرد تھا، حضرت درخواستی سے میں نے پڑھا، تو کوئی مسئلہ تھا تو میں نے حضرت سے پوچھا، طالب علموں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس مسئلے کا بتا دیں تفصیل، تو حضرت نے فرمایا میں پڑھ کے بتاؤں گا۔ پھر کچھ دنوں بعد پھر طلباء نے پوچھا تو حضرت نے پھر یہی کہا، جب طلباء نے اصرار کیا تو حضرت نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا، پھر حضرت نے آنکھیں بند کی، مراقبے میں گئے اور پھر بتایا کہ جی یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے پوچھا، حضرت درخواستی سے، کہ حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ دیکھ کے بتاؤں گا، آپ نے تو سو کے بتایا ہے یہ۔ تو حضرت مسکرا دیے، فرمایا میں نے آنکھیں بند کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف نظر ڈالی، آپ کے چہرہ اقدس سے مجھے معلوم ہوا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، پھر میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ کتابوں سے نہیں ملتی، ہر عالم کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہر طالب علم کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے شیخ الحدیث اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایسے اللہ والے جن کو دنیا ان پڑھ کہتی تھی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر حاضر ہوئے۔ ایسے ہی بڑے بڑے علماء حاضر ہوئے۔ وہ بڑا مشہور قصہ ہے نا حضرت شمس الدریس رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے بڑے علماء اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوئے صرف اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ یہ نعمت جو ہے یہ پھر احسان کی کیفیت لاتی ہے، یہ نعمت جو ہے یہ پھر بندے کو پتہ چلتا ہے میری نماز میری کیسی نماز ہے، یہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں کہ نہیں کھڑا، ورنہ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم نے کہا اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد یاد نہیں ہے، پھر امام صاحب 3 پہ سلام پھیر دیں یا 4 پہ پھیر دیں، پھر کوئی مجمع میں شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جو امام صاحب کو کہہ دے کہ جی یہ 3 ہے یا 4 ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے کہا اللہ اکبر، ہمارا دل باہر نکل جاتا ہے، ساری دنیا کے وہ مسئلے جو ہمیں زندگی میں کبھی یاد نہ آئے ہوں وہ حالت نماز کے اندر یاد آتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری نماز کے اندر سارے وہ مسئلے جو پوری زندگی یاد نہ آئے ہوں وہ حالت نماز کے اندر یاد آتے ہیں۔
کیوں کہ ہمارا دل نماز کے اندر حاضر نہیں ہے. حالانکہ اللہ کی جو رحمت آنی ہے وہ دل کے مقام پہ آنی ہے، زبان پہ نہیں آنی، ہاتھوں پہ نہیں آنی، وہ دل کے مقام پہ آنی ہے. اور جس مقام پہ اللہ کی رحمت نے آنا ہے وہ مقام ہمارا حاضر نہیں ہے، وہ تو باہر ہے. روایات میں آتا ہے جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں حجابات کو ہٹا دو. ہمارا بندہ ہم سے ملاقات کے لیے آیا ہے، جتنے حجابات ہیں ان کو ہٹا دو. اور جب یہ دیکھا جاتا ہے اس کا دل حاضر نہیں ہے، فرماتے ہیں دوبارہ ڈال دو پردے. فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. معراج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اللہ رب العزت کی ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اس پورے واقعے کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں نا، یعنی اللہ سے ملاقات. اور مومن کی وہ معراج کیا ہے؟ نماز. یعنی وہ نماز میں اللہ سے ملتا ہے. ہماری نماز کی ایسی کیفیت ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ سے مل رہے ہیں. ہم 20 سال سے نمازی ہیں، 30 سال سے نمازی ہیں، 50 سال سے نمازی ہیں، جی میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. کبھی کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں ہمیں لگا ہو کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. ایک نماز بھی ہم نے ایسی پڑھی اپنی پوری زندگی کے اندر. ایک نماز، صرف ایک نماز. ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ ایک نماز ہم نے ایسی پڑھی ہو جس میں ہمیں یہ لگا ہو کہ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. ایک بھی نماز ہماری ایسی نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری نماز جو ہے یہ عادت نماز ہے. عادت جس طرح اور بہت سارے کاموں کی عادت ہوتی ہے نا، اس طرح ہمیں نماز کی بھی عادت ہے. یہ عادت نماز ہے، عبادت نماز نہیں ہے. ایک کاغذ پہ اگر آتش 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 لکھ دیا جائے تو وہ آگ لگا دے گا؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا. یا پلاسٹک کے پھول لے آؤ، اس سے خوشبو آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. ہمارے بڑے حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فقیروں، مصری کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، مصری کو منہ میں ڈالو گے تو منہ میٹھا ہوگا. مصری کو منہ میں ڈالو گے تو منہ میٹھا ہوگا. تو ہماری جو عبادات ہے نا، یہ صورت عبادات ہے. ہماری نماز صورت نماز ہے، حقیقت نماز نہیں ہے. اگر حقیقت نماز ہوتی تو ہماری یہ کیفیات نہ ہوتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. کون سی نماز روکتی ہے؟ جو حقیقت نماز ہوتی ہے، صورت نماز نہیں روکتی. آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، میرا بھی مشاہدہ ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، بدنظری بھی کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں. سارے کام ہم نماز کے ساتھ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابہ اکرام نے ایک شخص کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی صحبت میں آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے اور فلاں برا کام بھی کرتا ہے، تو ہم اس کو مسجد میں نہ آنے دیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو آنے دو. عنقریب اس کی نماز جو ہے اس برے کام سے اس کو روک دے گی. ہمیں تو 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے. ہم 5 وقت کے نمازی ہیں. ہماری نماز نے نہ ہمیں برے کام سے روکا، نہ برے کام سے روکا، نہ چوری سے روکا، نہ جھوٹ بولنے سے روکا، نہ ظلم سے روکا، نہ زیادتی سے روکا. کسی کام سے ہماری نماز نے نہیں روکا. جس نماز نے ہمیں یہاں کسی برے کام سے نہیں روکا، وہ ہمیں وہاں کیسے بخشوائے گی؟ ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہاں ہماری نماز ہمیں برے کاموں سے نہیں روک سکتی، وہ نماز وہاں عذاب کے فرشتوں کو کیسے روکے گی؟ تو میرے دوستو، ہمیں اس صورت نماز کو، صورت عبادات کو حقیقت عبادات میں بدلنا پڑے گا، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، مال لگانا پڑے گا، جانا پڑے گا. اس اللہ کو اپنے دل کے اندر بسانا پڑے گا. پھر جب یہ دل منور ہو جائے گا اللہ کے نور سے، پھر ہماری نماز ایسی ہو جائے گی جو نماز کی خصوصیات ہیں. پھر وہ والی نماز ہوگی، پھر وہ والی عبادت ہوگی. پھر ہمیں لگے گا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے مل رہے ہیں. ایسے نہیں لگے گا. پھر ہماری نماز میں خشوع خضوع ہوگا، ہماری عبادت میں خشوع خضوع ہوگا. پھر یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ابھی تو ہمیں یہ کیفیت ہی نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے، باقی زندگی میں یہ کیفیت کیا ہوگی؟ جب نماز میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں،
تو پھر باقی زندگی میں کیفیت کیسے ہوگی؟ اور جب یہ کیفیت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم برائیوں سے کیسے رکیں گے؟ جب یہ کیفیت بن جائے گی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں پھر انسان سے گناہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جب وہ گناہ کے لیے ہاتھ بڑھائے گا نا پھر اس کو یاد ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. پھر جھوٹ بولے گا تو اس کو یاد ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر آسان ہو جائے گا معاملہ. جب یہ کیفیت بن جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں پھر معاملہ آسان ہو جائے گا، پھر اس کو بار بار ہاتھ پیچھے نہیں کرنا پڑے گا، ہاتھ اس کا اٹھے گا ہی نہیں. اور یہ اللہ والوں کی توجیہات سے، اللہ والوں کی نظر سے ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کی نظر سے ہوتا ہے. ایک بزرگ سے ایک چور بیعت ہو گیا، ڈاکے مارتا تھا، چوری کرتا تھا. جب وہ بیعت ہوا تو حضرت نے اس کو نصیحت کی کہ دیکھو ہمارے علاقے میں چوری نہیں کرنا. اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھا کہ شاید حضرت کے علاقے سے مراد ہے کہ جی جس محلے میں حضرت رہتے ہیں وہاں چوری نہیں کروں گا میں. تو ٹھیک ہے جی میں چوری نہیں کروں. اب وہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. رات کو اس نے سوچا کہ جی میں فلاں جگہ جا کے چوری کر لیتا ہوں. جب اس نے دیوار ٹاپی تو دیکھا سامنے حضرت نماز پڑھ رہا کہ حالت قیام میں ہے، نماز پڑھ رہا. اب اس کو اپنا وعدہ یاد آ گیا. اس نے کہا فوراً یہاں سے نکل لو، اس سے پہلے کہ حضرت سلام پھیریں اور پھر مجھے پکڑ لیں. تو واپس گھر سے نکلا اور باہر گلی میں. جب وہ وہاں سے آگے گیا تو پھر اس کو شیطان نے ورغلایا کہ بھئی حضرت تو یہاں نماز پڑھ رہے تھے، تم کسی اور گھر میں چلے جاؤ. تو پھر اس نے ایک گھر میں چھلانگ لگائی. جب چھلانگ لگائی تو دیکھا حضرت وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور سلام پھیرنے والے ہیں. تو جیسے یہ واپس مڑا تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمانے لگے تم کیا سمجھتے تھے میں نے سلام نہیں پھیرنا؟ تو یہ اللہ پاک دکھاتے ہیں. جب بندہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے نا پھر اللہ پاک اس کو دکھاتے ہیں. یہ اس میں بندوں کا کمال نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، کسی بات پہ ذہنی طور پہ پریشان ہو گئے تو وہ کیڑے مارنے والی دوائی لے آئے مسجد کے اندر. کہنے لگے خودکشی کر لوں گا جی، نہ ہوگا نہ، یہ فساد پیدا ہوگا. تو جب پینے لگے تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ مسجد کے اندر حضرت تشریف لائے، ان کے ہاتھ سے وہ بوتل لے لی اور اس کو سمجھایا، پھر اس کو اللہ کا ذکر دیا، پھر چلے گئے. تو پھر وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضرت میں نے ایسا ایسا دیکھا. آپ حضرت نے فرمایا نہیں میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا اس واقعے کا، اس پورے واقعے کا مجھے نہیں پتا، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا. پھر اللہ پاک رہنمائی فرماتے ہیں. جب بندے کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے نا، نسبت بن جاتی ہے، پھر اللہ پاک رہنمائی فرماتے ہیں کہ اب یہ بندہ کہیں جائے نہیں، پھر بھٹکنے نہیں دیتے. اللہ رب العزت اس ہاتھ کی لاج رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. تو وقت بھی کافی ہو گیا. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں ہے کہ آئے بیٹھے اور بس چلے گئے. جب بندہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جائے نا تو ایک تو ادب سے جائے، ادب سے. یہ اس راہ کی سب سے پہلی چیز ہے ادب. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ شریعت کا علم حاصل کر رہے تھے. 3 دوست تھے یہ. تو ایک بزرگ کا سنا کہ شہر کے اندر تشریف لائیں تو تینوں دوست ان کی زیارت کے لیے چلے. ایک نوجوان کے دل میں یہ بات تھی کہ میں یہ دیکھوں گا کہ ان کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا، ان سے سوال کروں گا، اگر جواب نہیں دے سکے تو میں ان کو ذلیل کروں گا. اور دوسرے کے دل میں یہ بات تھی کہ میں ان سے سوال کروں گا، دیکھوں ان کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. اور تیسرے کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ بزرگ آئے ہیں، میں ان کی خدمت میں بیٹھوں گا، ان سے فیض، صحبت میں ان کی بیٹھتا ہوں، ان سے فیض حاصل کرتا ہوں. جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے حضرت نے ان کو دیکھا. ایک کو فرمایا تمہارا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے اور تم مرتد ہو کے مرو گے. اور دوسرے سے فرمایا تمہارا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے اور دنیا تمہارے کان تک پہنچ جائے گی.
اور تیسرے سے فرمایا کہ تم فیض کی نیت سے حاضر ہوئے، ایک وقت ایسا آئے گا تم کہو گے میرا جو قدم ہے وہ اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور یہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو جس بندے کو کہا مرتد ہو کر مرے گا، وہ بڑا مناظر بن گیا۔ عیسائیوں سے کوئی مناظرہ ہوا، ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، دل پھر گیا اس کا، اس نے کہا جس سے شادی کر دو، اس کے باپ نے کہا عیسائی ہو جاؤ، وہ مرتد ہو گیا۔ اور جس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا تمہارے کان تک پہنچ جائے گی، بڑا لائق فائق تھا، ایک بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا کہ جی اتنا لائق آدمی ہے، تو دنیا اس کے کان تک پہنچ گئی۔ اور تیسرے یہ تھے۔ تو جب بھی اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہو، بندہ فیض کی نیت سے بیٹھے، اپنے دل کو حاضر کر کے بیٹھے، اور پھر وہ جو ذکر و اذکار بتائیں اس پہ عمل کرے، اس پہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے دل میں اس یاد کے پودے کو بڑا کر دیں گے، تناور درخت بن جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ اس کے پاس آئیں گے، پھر لوگ اس کے پاس آئیں گے، اس اللہ کو سیکھنے، اس دل کو روشن کرنے کے لیے لوگ اس کے پاس آئیں گے، پھر اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کسی کی خدمت میں جائے گا، ان کی صحبت میں بیٹھے گا، اپنے دل کو روشن کر لے گا، پھر جب بزرگ فرماتا ہے نا اب جاؤ یہ نعمت تمہیں مل گئی، پھر دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے پھر لوگ اس کی طرف بھاگیں گے، پھر چھپنا بھی چاہے گا چھپ نہیں سکے گا، ایسا ہیرا بن جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا اللہ پاک ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیے، گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیے، رضا والی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں اپنے غیب کے خزانے سے ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو بہتر وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی تمام جائز و شرعی حاجات کو پورا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتہ۔
ٹھیک ہے السلام سب سامنے چھت کے اوپر تشریف لے چلے مسجد کی